تو میں خیال خیر خیال شر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. بزرگوں سے جو تحفہ ملا اس کے اندر موضوع یہ ہے کہ ان لوگوں نے بزرگوں نے فرمایا کہ خطرہ خیر اور خطرہ شر. پھر خیر کی 2 قسمیں ہیں، پھر شر کی 2 قسمیں ہیں. خیر کی جو 2 قسمیں ہیں وہ پہلے بتا دیتا ہوں. خیر کی جو قسمیں ہیں اس میں ایک خطرہ رحمانی ہے اور ایک خطرہ ملکوتی ہے. خطرہ رحمانی ایک ہے اور خطرہ ملکوتی ہے. خطرہ کیا ہے وہ اس کا میں نے خلاصہ شروع میں کر دیا. خطرہ کہتے ہیں عام زبان میں سمجھنے کے لیے خیال. تو اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہاں بول لیجئے خیال رحمانی اور خیال ملکوتی. خیال رحمانی اور خیال ملکوتی. خیال اور خطرہ ہم معنی سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اب یہ جو خطرہ رحمانی ہے اور خطرہ ملکوتی ہے اس کو بولتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نیکی کا خیال آتا ہے اس کو خطرہ رحمانی بولتے ہیں. کچھ خیالات رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بذات خود ڈالتے ہیں بندے کے دل میں، بندے مومن کے دل میں، بندے مسلم میں، بندے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ خیال ڈالتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خیال رحمانی یا خطرہ رحمانی. اصطلاح تصوف کے اعتبار سے خطرہ رحمانی، عام زبان میں سمجھنے کے لیے اس کو خیال رحمانی کہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا خیال آنا. اور خطرہ ملکوتی یا خیال ملکوتی اس کو کہتے ہیں جس میں فرشتے کی طرف سے نیکی کا خیال آنا. اب نیکی تو نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی، تلاوت کرنا نیکی، زکوٰۃ دینا نیکی، حج کرنا نیکی، کسی کی مدد کرنا نیکی. تو یہ جو نیکی ہے تو نیکی ہے، فرشتے کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے کیسا معلوم؟ یہ باریکیاں ہیں، یہ بزرگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے کشف و الہام کے ذریعے سے کھولا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رحمانی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نیکی ہے یا فرشتے کی طرف سے. نیکی تو نیکی ہے نا، کسی کی طرف سے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ولایت کے کس مقام پر ہے یہ بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. یہ بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اس سے. اب مسئلہ سمجھیں کہ جب خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وانٹیڈلی ان وانٹیڈلی، خواہ و ناخواہ، اس کو فارسی میں خواہ و ناخواہ بولتے ہیں، انگریزی میں وانٹیڈلی ان وانٹیڈلی. بندہ نیکی کر جاتا ہے، نیکی سے رک نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو وانٹیڈلی ان وانٹیڈلی وہ نیکی ہو جاتی اس سے. مثال کے طور پہ نکلا تھا بازار کو کہ میں کپڑا خرید لوں، نکلا تھا بازار کو کہ میں کچھ اپنی جو ہے نا عیش و مستی کا سامان کر لوں، نکلا تھا میں شراب خرید لوں یا کوئی اور چیز دنیاوی کوئی غرض و غایت کی چیز خرید لوں. جب نکلا تو تھا ارادہ اپنی خواہش نفس پورا کرنے کے لیے، لیکن اچانک کسی ایسے سائل کا سوال آ گیا کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جیب سے پیسہ نکال کر کے دے دیا. دل میں نیکی نہیں تھی اس کے، یعنی وہ برائی کے ارادے سے نکلا فلم دیکھنے کے لیے، لیکن ارادہ تو برا تھا، لیکن کر گیا نیکی. جا رہا تھا فلم سینما کے لیے، اچانک جو ہے نا تبلیغی ساتھی مل گیا یا کوئی صوفی بزرگ مل گیا، انہیں گلے میں ہاتھ ڈال لے کے بولے بھائی چل ذرا بزرگ حضرت کے پاس جائیں گے، بزرگ آئے ہوئے، یا جماعت میں جا کے آ جائیں گے، ذرا نصرت کر کے آ جائیں گے ان لوگوں کی. کے واسطے نکلا تھا؟ فلم کے لیے نکلا تھا. لیکن خواہ و ناخواہ نیکی ہو جائے یہ خطرہ رحمانی ہے. یعنی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصی عنایت فرماتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اپنی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ عمل فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر خاص خود خیال ڈالتے ہیں اس کے دل میں کہ نیکی کر دے، تاکہ کچھ نہ کچھ وہاں پر تیرے لیے بقا کا سامان رہے. اب خطرہ ملکوتی وہ بھی تو نیکی ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے؟ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی بندے سے نیکی ہو جاتی ہے، کبھی نیکی رہ جاتی ہے. ثواب تو مل جاتا ہے کیونکہ مومن کے خیال پر ہی اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے طور پر امت کے لیے یہ چیز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ 2 نظام چلائیں. ایک نظام نیکی کے خیال کے پیدا ہوتے ہی نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن خیال شر پر لکھا نہیں جاتا جب تک کہ اس سے سرزد نہ ہو جائے، گناہ سرزد نہ ہو جائے. خالی خیال آ گیا دماغ میں، گناہ اس سے ابھی ہاتھوں سے سرزد، اس کے وجود سے سرزد نہیں ہوا،
تو وہ خیال گناہ کے اعتبار میں نہیں لکھا جاتا جب تک کہ سرزد نہ ہو جائے، یعنی اس سے واقع نہ ہو جائے، اس وقت تک لکھا نہیں جاتا۔ یہ معاملہ شر کے بارے میں، لیکن حضور کی برکت سے خیر کا معاملہ یہ ہے کہ خیال آتے ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک فرق سمجھنا ہے، ایک ہے ثواب کا لکھا جانا، ایک ہے نیکی کا ہو جانا۔ لیکن مومن بندے کو دو ثواب ہیں، ایک خیال کا آنا، پھر اس خیال پر عمل درآمد کرنا، یہ دو قسم کے ثواب ہیں۔ تو ملکوتی معاملے میں، خطرہ ملکوتی میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نیکی کا خیال آتا ہے تو ثواب تو مل جاتا، لیکن کبھی اس سے نیکی ہو جاتی، کبھی نیکی رہ جاتی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ملکوتی معاملہ ہے۔ تھوڑا نیچے اتر گئے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کے اوپر بنفس نفیس اپنے ذات سے اس کے اوپر تجلی نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ فرشتے سے بول رہے ہیں کہ تو ڈال دے، یعنی تھوڑا سا منہ موڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار ہے اس میں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تم ڈال دو اس کے دل میں خیال۔ اب یہاں پر مسئلہ خطرہ ملکوتی کا ہے۔ خطرہ ملکوتی ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہو گئے خطرہ خیر کی دو قسمیں، ایک کو خطرہ رحمانی بولتے ہیں، دوسرے کو خطرہ ملکوتی بولتے ہیں۔ خیر کا معاملہ سمجھ میں آ گیا، اب شر کی طرف آتے ہیں، کیونکہ جہاں دن کی بات ہوتی ہے وہاں رات کی بات ہونا ضروری ہے، جہاں دھوپ کی بات ہوتی ہے وہاں چھاؤں کی بات ہونا ضروری ہے، جہاں برسات کی بات ہوتی ہے وہاں پتجھڑ کی بات ہونا ضروری ہے، جہاں گرما کی بات ہوتی ہے وہاں سرما کی بات ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ پہچاننے کے لیے ایک اصول بنایا گیا کہ اشیاء کی ضد کو پہچاننا پڑتا ہے، اس کو کہا گیا عربی میں تعرف الاشیاء بازدادها، تعرف الاشیاء بازدادها، چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا، رات بالکل سرے سے اللہ تعالیٰ نے نہ بنائی ہوتی تو ہم دن اور رات کا فرق نہیں سمجھ سکتے۔ رات اور دن بنایا ہے تبھی سمجھ پائے ہیں کہ اس کو رات کہتے ہیں، اس کو دن کہتے ہیں۔ ایسا ہی خیر اور شر کو بنایا اللہ تعالیٰ۔ اگر شر نہ ہوتا تو خیر کو پہچاننے میں مشکل ہوتی، اس لیے شر کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد میں حضرت فرماتے ہیں خطرہ خیر ایک ہو گیا، خطرہ شر، پھر خطرہ شر کی دو قسمیں، پھر خطرہ شر کی دو قسمیں، ایک کو خطرہ شیطانی کہتے ہیں اور دوسرے کو خطرہ نفسانی کہتے ہیں۔ خطرہ شیطانی، خطرہ نفسانی۔ اب ہمارے دل میں جو برے خیالات آتے ہیں، شر کے خیالات آتے ہیں، وہ خیالات یا تو شیطان کی طرف سے آتے ہیں یا نفس کی طرف سے آتے ہیں، یا تو شیطان کی طرف سے آتے ہیں یا نفس کی طرف سے آتے ہیں۔ تو شیطان کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں اور نفس کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں وہ دونوں کے دونوں شر ہیں، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نفس کی طرف سے ہے اور یہ شیطان کی طرف سے؟ معلوم کیسے ہوگا؟ خیال تو آ رہا ہے، گناہ کا خیال آ رہا ہے، برائی کا خیال آ رہا ہے، شر کا خیال آ رہا ہے، لیکن یہ نفس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ جو خیال تھوڑی تھوڑی دیر سے بدل جائے، یعنی ایک گناہ پر پرٹیکولر قائم نہ ہو جائے، پہلے بد نظری کا خیال آیا، فوری نگاہ جھکا لے، بولے نہیں میرے اللہ منع کرے میں نہیں دیکھتا ہوں، پھر فوری دوسرا گناہ کا خیال، غیبت کا خیال، چغلی کا خیال، حسد کا خیال، بغض کا خیال، اناد کا خیال، تو خیالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اگر، تو یہ خطرہ شیطانی ہے، یعنی شیطان کی طرف سے آنے والی خیالات ہیں، خطرات کہتے ہیں اس کو، خطرات شیطانی کہتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے آنے والے خیالات ہیں، یہ شیطانی خطرات کہتے ہیں اس کو بزرگان نے بھی۔ تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کا حملہ ہے میرے اوپر۔ اور خطرہ نفسانی میں کیا ہوتا ہے، پرٹیکولر ایک گناہ پر بضد ہو جاتا ہے آدمی، جیسے مثال کے طور پر کہ کسی کو سینما بینی کی عادت ہو جاتی ہے، اب اس کو چغل خوری میں، غیبت میں، جھوٹ میں، بہتان میں، اس میں کسی چیز میں بس اس کو سینما بینی سے مطلب ہوتا ہے۔ کسی کو بد نظری کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی کو جو ہے نا غیبت کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی کو حسد کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی کو انا اور تکبر کی، باقی کی چیزیں نارمل رہتے اس کے، لیکن ایک گناہ میں سختی سے مبتلا ہو جاتا ہے اور اس پر ٹک جاتا ہے، تو یہ خطرہ نفسانی ہے۔ اور فرمایا کہ خطرہ شیطانی سے بڑا غلبہ خطرہ نفسانی کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں توبہ کا موقع میسر ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اس کو گناہ سمجھ کر کے ایک گناہ کو ہٹاتا ہے تو دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کو ہٹاتا ہے تو تیسرے گناہ کا خیال آ رہا، تو معلوم یہ ہوا کہ خیال گناہ کا غلبہ ہے اس کے دماغ میں، یہ گناہ کے ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن خطرہ نفسانی میں یہ ہوتا ہے کہ مستقل کرتے رہنے کی وجہ سے وہ گناہ کی مذمت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے توفیق توبہ چھین جاتی ہے، بے توبہ مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے خطرہ نفسانی ڈینجر ہے۔
اس لیے خطرہ نفسانی ڈینجر ہے۔ تو بزرگوں کا یہ نسخہ آپ لوگوں کو سبق کے طور پر سنایا گیا۔ خطرات کی دو قسمیں ہیں، ایک کو خطرہ خیر کہتے ہیں اور دوسرے کو خطرہ شر کہتے ہیں۔ ایک کو خطرہ خیر کہتے ہیں، دوسرے کو خطرہ شر۔ خیر کی دو قسمیں، خطرہ رحمانی، خطرہ ملکوتی، اور شر کی دو قسمیں، خطرہ نفسانی اور خطرہ شیطانی۔ اوپر بولے نیچے بولے ایک ہی بات ہے، خطرہ شیطانی اور خطرہ نفسانی۔ ڈینجر اس کے اندر جو زون ہے وہ نفسانی۔ اب ان کو ایک لائن میں اگر کھڑا کیا جائے تو اب ہمیں اپنے موازنہ کرنے کے لیے آسانی ہوگی کہ میں خطرہ نفسانی پہ ہوں یا خطرہ شیطانی پہ ہوں یا خطرہ ملکوتی پہ ہوں یا خطرہ رحمانی پہ ہوں۔ یہ اپنا موازنہ کرنے کے لیے ہمیں تولتے رہنا چاہیے روزانہ کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوا ہوں۔ خطرہ نفسانی میں ہوں تو مجھے چاہیے کہ فوراً سے پہلے میں توبہ کروں، فوراً سے پہلے میں خالی استغفار سے کام نہیں چلے گا، صلاۃ و توبہ پڑھنا پڑے گا، صدقہ دینا پڑے گا، فلاں پرٹیکولر گناہ کی عادت چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ خطرہ نفسانی سے نکل کر خطرہ شیطانی میں آئے تو پھر بھی جو ہے نا توفیق توبہ کے ملنے کا امکان اس میں باقی رہتا ہے، لیکن پھر بھی گناہ کے سرزد ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر بھی بار بار استغفار کرتے رہنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خطرہ نفسانی سے، خطرہ شیطانی سے اٹھ کر کے تھوڑا اوپر چلے گئے اور آپ خطرہ ملکوتی میں آ گئے، یعنی فرشتے کی طرف سے نیکی کے خیالات آتے رہتے ہیں دن بھر میں، تو یہ اچھا خطرہ تو ہے لیکن نیچے جانے کا اندیشہ اس میں باقی ہے، کیونکہ کبھی نیکی ہو رہی ہے کبھی رک رہی ہے، تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ نیکی آہستہ آہستہ کم نہ ہونا شروع ہو جائے۔ اس سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ خطرہ رحمانی کا ہے۔ اس کے اندر ہم سیف سائڈ ہوتے ہیں، ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے رہنا، اللہ جی ہم کو خطرہ رحمانی میں رکھیے، ہم ناقص ناکارہ ہیں، اپنی محنت سے مجاہدے سے کوئی نیکی نہیں کر سکتے، اللہ آپ اپنے فضل خاص سے تجلی ڈالتے رہیے تاکہ ہم نیکی کا کام کرتے رہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، وہ آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم، وہی میرا پروردگار ہے جو پیشانی کے بال پکڑ کے کسی سے کروا لیتا ہے، سب کو نہیں کرواتا، کسی کے لیے وہی ہادی ہے، کسی کے لیے وہی مضل ہے۔ سبب شیطان ہے لیکن اس میں مضل کی تجلی کے بغیر شیطان بھی کارآمد نہیں، انہیں بھی ناچنے والا ٹٹو ہے بس۔ کیا ہے وہ بھی؟ بولو، بے شرم نہ کرنا، وہ آسانی سے بول سکتے ہیں، وہ ناچنے والا ٹٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں مضل کی تجلی نہیں پڑیں گی تو انہیں ناچ بھی نہیں سکتا، نہ ناچ سکتا نہ نچا سکتا۔ بڑے زور آور آواز میں حضرت بولتے تھے، کیا سمجھتا ہے کہ شیطان اگر سامنے آ کے ٹھہر جائے تو کیا میرے مولا میری نگاہوں سے دور ہو جائیں گے؟ میں تو وہاں بھی اس میں مضل کی تجلی دیکھ رہا ہوں، میں تو وہاں بھی من یہدہ اللہ فلا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو یہ من یہدہ اللہ فلا مضل جو ہے، یہ مضل کس کی تجلی ہے؟ آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام نکال کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے کیا ہوا مجھ سے دیوانے وعدہ کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ نہیں تو بول پھر تو اپنی زبان سے کہ شیطان کا خدا اور ہے میرا خدا اور۔ شیطان کے خدا بھی انوچ ہے، ہماری ضروریات کی تکمیل کرنے والے بھی انوچ ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل کرنے والے بھی انوچ ہے۔ میرے خالق بھی انوئی، میرے مالک بھی انوئی، میرے حاکم بھی انوئی، میرے رب بھی انوئی، میرے معبود بھی انوئی۔ ایسا ہی شیطان کے خالق بھی انوئی ہے، شیطان کے مالک بھی انوئی ہے، شیطان کے حاکم بھی انوئی ہے، شیطان کے رب بھی انوئی ہے، کیونکہ شیطان کی ضروریات پوری کرنے والے، شیطان کو بنانے والے کون؟ شیطان کے مالک کون؟ نہیں تو بول دو کوئی اور مالک ہے، نہیں ہے تو پھر ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب شیطان کے حاکم انوئی، شیطان کے رب انوئی، یعنی اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے کون؟ اللہ۔ تو کس کی تجلی سے وہ یہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے۔ اسی لیے ایمان مفصل میں کہا گیا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن خیر کی تجلی اللہ نے اپنی طرف رکھی سبب کے درجے میں، اور شر کی تجلی اللہ تعالیٰ نے شیطان پر رکھی ہے۔ تجلیات دونوں بتا دیے کہ اس تجلی کی طرف آؤ گے تو میں ملوں گا، اس تجلی کی طرف جاؤ گے تو شیطان ملے گا۔ سمجھ میں؟ دونوں تجلیات کو بتا دیا کہ یہ تجلی شیطان کی طرف لے جائے گی، یہ تجلی نور کی طرف لائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، صحیح معنی میں خیر و شر کی پہچان دے دے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولانا محترم کے حکم پر
جو ہے بزرگوں کا ایک سبق سنا دیا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.